عرض کر رہا تھا کہ حضور نے خود اپنے آخری وقت میں کہاں سے سناؤں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی سے نہیں، نہج البلاغہ کی شرح الدرۃ النجفیہ سے پڑھتا ہوں. نہج البلاغہ کی شرح الدرۃ النجفیہ سے پڑھتا ہوں. فلما اشتد به المرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے تھے، لیکن جب تکلیف بڑھ گئی، آخری وقت آ گیا، امر ابا بکر ان یصلی بالناس، جناب رسول اکرم نے امر ابا بکر، ابو بکر کو امر کیا، حکم دیا، ان یصلی بالناس، کہ محمد عربی کا مصلی سنبھال کے محمد عربی کی امت کی امامت فرما. کھڑا کرنے کے لیے آگے حضور نظر آ رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے علی نظر آ رہے ہیں. آگے نبی ہو، پیچھے علی ہو، پھر علی شیر کیوں نہ مانے؟ کھڑا کرنے والے حضور خود ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والے صدیق اکبر ہیں. پھر ایسے امام کو کون نہ مانے؟ جو نہ مانے وہ بھی کافر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جس امام کو کھڑا حضور کریں اور جس امام کے پیچھے حیدر کرار جیسے جوان نظر آئیں، ناطق بالحق والصدق والصواب جیسے فاروق اعظم نظر آئیں، حضرت ذوالنورین نظر آئیں، اس دور کی پوری امت کے سرکردہ افراد جس کے پیچھے نظر آئیں، سیدھی بات ہے ان کی حیثیت کو جو نہ مانے جو نہ مانے من انکر امامت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فهو کافر. من انکر امامت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فهو کافر. کتب فتاوی سے پڑھ رہا ہوں جناب، فتاوی عالمگیری سے، فتاوی ابوبکانی سے، المتانہ فی مرمت الخزانہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جو صدیق اکبر کی امامت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حضور نے فرما دیا ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جہاں ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی اور امامت کر ہی نہیں سکتا، کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول اللہ. اے صدیق اکبر، آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے جبکہ آپ کو ہمارے آقا رسول اللہ نے خود آگے کیا ہے.